اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ارم شار۔ میں آپ سب کو لائٹ آف اسلام چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں وہ ہے کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور حسن اخلاق سے کیا مراد ہے۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ اس کے معنی پختہ عادات کے ہیں۔ اسلام میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں۔ حسن خلق سے مراد نیک ہو اور اچھی خصلت ہے۔ مسلمان کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ میں عفو درگزر، صبر و تحمل، قناعت و توکل، خوش خلقی و مہمان نوازی، تواضع و انکساری، خلوص و محبت جیسے اوصاف قابل ذکر ہیں۔ حسن خلق کی بڑی علامت یہ ہے کہ جب کسی پر غصہ آئے اور اسے سزا دینا چاہیں تو نفس کو ہدایت کریں کہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ دین اسلام میں اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادات اور اخلاقیات ہی اسلامی تعلیمات کے دو بنیادی ستون ہیں۔ علم کے معنی جاننا ہے اور اس علم کا استعمال ادب و اخلاق ہے، یعنی قرآن و حدیث سے حاصل ہونے والے علم کو دنیا میں استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق ادب اور اخلاق ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مسلمان جب حسن اخلاق سے اپنی حیات کو آراستہ کر لے تو پھر وہ بارگاہ خداوندی میں خداوندی اور مخلوق خداوندی دونوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ دین میں اخلاق حسنہ کی اہمیت اجاگر کرنے والے کلمات مبارکہ پیش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب شخص حسن اخلاق سے متصف شخص ہے۔ قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو عطا کردہ بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور اچھائی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں ناپسندیدہ گزرے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو حسن اخلاق کے مترادف بتایا جبکہ گناہ کو ضد کا فرمایا۔ گناہ وہ ہے جو تمہیں شک و تردد میں مبتلا کر دے، جس سے اطمینان قلب نہ ہو اور تمہاری طبیعت پر وہ ناگوار گزرے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں روز قیامت سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز اس کے حسن اخلاق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے اور بدگو کو ناپسند فرماتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا اور غفلت و مشقت دور کرنے کے سامان کرنا حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امت مسلمہ کو ابھارا اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نرم خو ہیں، وہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرم خوئی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو دوسرے امور پر عطا نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی کا حصہ عنایت کیا گیا اس کو دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ دیا گیا، جس کو اس سے محروم کر دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حیا کا تعلق بھی حسن اخلاق سے ہے۔ زید رضی اللہ عنہ بن طلحہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین میں اخلاق ہے، اسلام کے اخلاق میں سے حیا ہے۔ ابن ماجہ اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے انبیاء کے کلام میں یہ بات مروی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے وہ کرو۔ اسلام میں جس طرح عبادات اور معاملات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس طرح یہ حسن اخلاق تعمیر شخصیت اور کردار سازی کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ دین کا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے۔ یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے
اور کردار سازی کا بنیادی منشور ہے۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس نے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے حسن اخلاق اور کردار سازی کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ روشنی کا پیغمبر ہے، یہ ایک مینارہ نور ہے جس سے سارا عالم رہتی دنیا تک تاریکی سے نجات پاتا رہے گا۔ سورۃ الاسراء مزید فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرآن پاک نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو خاک کو کیمیا اور ذرے کو جوہر بناتا ہے۔ اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے اور صحت مندوں کے لیے سامان سکون۔ یہ خدا کا ایسا قیمتی اور عظیم الشان عطیہ ہے کہ اگر مضبوط اور بلند و بالا پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے اور ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جبکہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ لرزہ بردنادم ہے اور ہیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ قرآن دین کامل کا نمائندہ کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو سیدھی اور معتبر راہ دکھاتی ہے۔ قرآن آج بھی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اور ساری مشکلات کا حل ہے۔ جس طرح قرآن نے صدیوں پیش تر حسن اخلاق سے عاری اور سیرت کردار سے دور ایک حد سے زیادہ گری ہوئی قوم کو بلندیوں کے آسمان پر پہنچا دیا تھا، اور اسی کتاب ہدایت کی بدولت ایک انتہائی پستی کا شکار معاشرہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور مہذب معاشرے میں تبدیل ہو گیا، جس نے ساری انسانیت کو ایک بڑی لڑی میں پرو دیا۔ یہ سب اسی کتاب مقدس کا اعجاز تھا۔ اس کی معجزانہ قوتیں آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن آج بھی قوموں اور افراد کو بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ شخصیتوں کی تعبیر کا نسخہ آج بھی پوری طرح کارگر ہے۔ قرآن کا دامن اس قسم کی شہ پاروں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم ان میں سے بطور نمونہ چند کو ذکر کرتے ہیں۔ کسی فرد یا قوم کے معتبر کی تعمیر میں سب سے بڑا رول قوت ایمانی کا ہے۔ ایمان کا درجہ فرد یا قوم کی زندگی کے لیے روح کا ہے۔ یہ شخصیت کو زندگی اور زندگی کو توانائی بخشتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں سے کوئی پنپ نہیں سکتا، نہ ابھر سکتا ہے۔ شخصیت بنتی ہے اسی بنیاد پر اسے ہٹا کر کی جانے والی ہر کوشش فقط خسارے کا سودا ہے، جس کا نظارہ ہر دور میں چشم فلک نے کیا ہے اور جس پر ہر ماہ و سال کی گردشیں گواہ ہیں۔ قرآن کریم نے صدیوں کے اس تجربے پر تصدیق کی مہر لگائی ہے۔ ترجمہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والوں کے۔ قرآن کریم نے صدیوں سوائے ایمان والوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کی۔ سورۃ عصر یہ سورت حسن اخلاق اور شخصیت سازی کے مسئلے میں سب سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورت کا موضوع ہی انسانیت کی تعبیر اور نفع و نقصان کے معیار کا تعین ہے۔ قرآن پورے یقین کے ساتھ قرآن کا ہر بیان یقینی ہوتا ہے اور ہر قسم کی شک و شبہ کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے، جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، اگرچہ وہ بظاہر نفع میں دکھائی دیں۔ اگر کوئی صاحب ایمان گھاٹے میں دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایسے ایمان والوں کو ہدایت کی ہے، ایمان والوں تجدید ایمان کرو۔ صاحب قرآن نے نزول قرآن کے آغاز سے ہی پوری مکی زندگی صرف ایمان کی محنت پر گزاری، اور کوئی عمل کی جگہ ہر نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کوئی حکم شرعی بندوں کو نہیں دیا گیا۔ بندوں میں یقین بنایا گیا کہ اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ ساری محنت اس لیے کی جانی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے زندگی کے ہر مسئلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔
اللہ کی مرضی اور اس کا حکم جان لینے کے بعد پھر اپنی کوئی مرضی باقی نہیں رہ جاتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف۔ جبکہ سورۃ مائدہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قزینے میں اس فیصلہ سنا دیا تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ نماز و تلاوت قرآن بھی اگرچہ عمل کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہی کا تکمہ ہے۔ ایمان کو غذا انہی کے وسیلوں سے ملتی ہے۔ اللہ سے رابطے کا یہی ذریعہ ہے۔ بندہ انہی واسطوں سے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں عبد و معبود کے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اس کا اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ سادہ زندگی اور پاکیزہ اخلاق عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے۔ انسان کے کردار کی نشوونما اس کا اخلاق کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کسی بھی مرد اور عورت کا میک اپ ہوتا ہے۔ میک اپ سے مراد سرخی پاؤڈر نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم غسل کرتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی ایک میک اپ ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پر فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہے میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صد اخلاق زبان پر چھپے ہوئے ہیں۔ لقمان علیہ السلام جن کے نام پر قرآن پاک میں سورت آئی ہے، بیٹا میں چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان حشر میں ایک بھی نہ ہوگا، سوائے ان کے جو یہ کر لیں، اور کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا، کیا ہے وہ؟ ایک زبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زبان پر قابو پانا اور ایک اچھے اخلاق رکھنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی تھی۔ تو میرے عزیزوں، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، یہ آپ کے ہر آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے۔ آپ 60 سال جیو یا 60,000 سال جیو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ختم نہیں ہوں گے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، وہ اپنی حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ حد آ کر ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر اخلاق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ختم نہیں ہوگا۔ ایسا عالیشان، معاف کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، تان سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق یہاں پڑے ہیں، زبان پر پڑے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، اے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جو کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان باہر نکالی اور یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، اپنی زبان کو 2 انگلیوں سے پکڑا، پھر فرمایا، معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھنا۔ جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکتے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر انسان کا اچھا
اخلاق ہے، چاہے وہ مر جائے یا چاہے وہ زندہ رہے، انسان اس کو ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، بہتر بنائیں، تاکہ لوگ ہم سے پیار کریں، محبت کریں اور ہم لوگ بھی اس سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ اچھے اخلاق کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو۔ صرف مسلمان سے نہیں، ہر کسی سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، تاکہ جو بھی آپ سے ملے آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں۔ تو یہ ایک آج کا چھوٹا سا موضوع تھا، ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو میں نے کی، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ضرور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔